مشہور تھا کہ خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے. ایک تو قلعوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی اور دوسرا یہودی مال میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، افراد میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، آلات حرب و ضرب میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک مدینہ کا یہودی تھا، اس نے مسلمان صحابی کو قرض دے رکھا تھا. وہ قرض صرف 10 درہم کا تھا. کتنے درہم کا؟ 10 درہم کا قرض تھا. اس مدینہ کے یہودی نے کہا کہ میرے 10 درہم قرض لوٹاؤ. جب اس کو پتا چلا کہ مسلمان خیبر کی طرف جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو حضرم نے کہا کہ ابھی تو قرض لوٹانے کی مدت میں 2 ماہ باقی ہیں، میں واپس آ کر تمہیں تمہارا قرض لوٹا دوں گا. اس نے کہا کہ تم واپس کیسے آؤ گے؟ وہاں 10,000 یہودی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور خیبر کے قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن ہے، تم جاؤ گے تم مارے جاؤ گے. لہٰذا یا میرا قرض لوٹاؤ اور یا تم خیبر کے غزوے میں نہیں جا سکتے، یہاں پہ ہی رہو. وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ مجھے خیبر کے غزوہ پر نہیں جانے دے رہا. قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل پر. حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنے معاملات حل کرو، پہلے حل کر لو، بعد میں میرے ساتھ آ جانا. قرض کس سے لیا تھا؟ یہودی سے، مسلمان سے قرض نہیں لیا تھا. آج ہم آپس میں قرض کے لین دین کے معاملے میں کتنے شفاف ہیں، یہ ہر کوئی اپنے گریبانوں میں جان کر خود دیکھ لے. بلکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے تعلق خراب کرنا ہے تو 2 چیزیں ہیں، یا رشتہ دے دے یا قرض دے دے. ہوا پڑا تعلق خراب. تو حضور نے فرمایا پہلے اس کے ساتھ معاملات حل کرو. تو اس صحابی نے 2 کپڑوں میں سے اپنا ایک سوٹ بیچا اور اپنی دستار بیچی، اور دستار بیچ کر اس کو قرض لوٹایا، اور غزوہ خیبر میں تب وہ مسلمانوں کے ساتھ جانے کے قابل ہوئے. اور اللہ کی شان تھی کہ یہی یہودی جب غزوہ خیبر سے مسلمان واپس آئے تو وہی صحابی جن سے اس نے 10 درہم قرض لینا تھا، ان کے حصے میں 2 غلام آئے، اور یہ دونوں یہودی غلام اسی ابو اشہم کے رشتہ دار تھے. پھر انہی صحابی سے 1000 درہم میں اس نے اپنے دونوں رشتہ دار خریدے.